عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھے۔ ایک دن ایسا ہوا دوپہر کے وقت قیلولہ فرمایا، آنکھ لگ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، ابو بکر و عمر ساتھ ہیں اور فرما رہے ہیں کہ عثمان ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آج کی افطاری آپ ہمارے دسترخوان پر کریں گے۔ بس جیسے ہی یہ خواب دیکھا، اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی اور اپنی بیوی نائلہ سے کہنے لگے کہ میرا پاجامہ، ویسے عام حالات میں تہبند باندھتے تھے، کہنے لگے میرا پاجامہ لے آؤ، میں آج وہ پہننا چاہتا ہوں، آج مجھے یقین ہے کہ آج میری افطاری اللہ کے نبی کے ساتھ ہوگی، یہ مجھے شہید کر دیں گے۔ باہر پہرا بھی لگا ہوا ہے، لیکن یہ خواب آیا تو وہ اس وقت جو پاجامہ تھا وہ پہنا اور قرآن لے کر پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے۔ اب یہ جو بدبخت تھے، انہوں نے گھر کے پچھلی جانب سے دیواریں پھیلان کر اندر ہے، اور اسی حالت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سر مبارک پر سیدھا سریہ مارا، جس کی وجہ سے خون ٹپکا اور قرآن مجید کے نسخے پر وہ خون کے قطرے گرے ہیں۔ یہ آیات آج بھی یہ انگلینڈ کے میوزیم میں یہ قرآن مجید پڑا ہوا ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ان آیات پر یہ قرآن کے اس نسخے پر خون عثمان گرا ہے، اور پھر تشدد کیا، اور یہ ظالم بڑھ کر ایک نے آگے سے داڑھی پکڑی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور منہ پر تماچا مارا، اتنا ظلم کیا اور پسلیاں توڑ دی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ایک نے وار کیا تو حضرت نائلہ بچانے کے لیے آگے بڑھی، ان کی انگلیاں کٹ گئی، اور اس وقت انہوں نے بد دعا دی کہ اللہ رب العزت تجھے اندھا کر دے، تیرے ہاتھ کو خشک کر دے اور تیری کبھی مغفرت نہ فرمائے۔ اس انداز میں ان ظالموں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا، اس مظلومانہ انداز میں۔ یہ وہ شخصیت ہیں، کتنے گھروں کا نظام ان کے پیسے سے چلتا تھا، کتنے لوگوں کو انہوں نے پانی پہنچایا، اللہ کے نبی کی زبان سے بشارتیں، لیکن اپنی زندگی میں مدینہ طیبہ کا اتنا ادب و احترام کہ خون ریزی نہیں کی، حکم نہیں دیا۔ 2 دن تقریباً ادھر ہی ان کے لاش مبارک پڑی رہی، رات کے اندھیرے میں ان کو دفن کیا۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی تابعین میں سے ہیں، یہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ اللہ سے آنکھوں سے اندھا ہے اور ہاتھ اس کا خشک ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، لیکن مجھے یقین ہے کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ یہ دعائیں حرم میں وہ مانگ رہا ہے، تو یہ بڑے پریشان کہنے لگے کیسی دعائیں مانگ رہا ہے؟ اللہ کی ذات تو ہر گناہ معاف کر دیتی ہے، اور تو کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے تو معاف نہیں کرے گا، تیرا معاملہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری، رونا شروع کر دیا، اندھا تھا، کہنے لگا میں وہ بدبخت ہوں کہ جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو میں نے شہید کیا تھا ہم لوگوں نے، تو ان کی بیوی نائلہ کے ہاتھ کٹ گئے تھے، انہوں نے 3 بد دعائیں مجھے دی تھی، اور 2 بد دعائیں میں نے اپنی زندگی میں دیکھ لی ہیں پوری ہوتی ہوئی، اور مجھے یقین ہے کہ تیسری بد دعا بھی پوری ہوگی، میرا رب مجھے معاف نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ تیرا ہاتھ خشک ہو جائے، میرا ہاتھ دیکھو کسی کام کا نہیں ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ تو اندھا ہو جائے، آج میں آنکھوں سے اندھا ہوں، اور اب تیسری دعا جس کا انتظار ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت نہیں فرمائے گے، میں وہ بدبخت ہوں جس نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پر ظلم کیا۔ جنہوں نے بھی اس میں شرکت کی ہے، یہ اللہ رب العزت نے ان کو بعد میں نشان عبرت بنایا سب کے لیے۔ تو اس مظلومانہ انداز میں یہ صحابی رسول اللہ کے پاس پہنچ گئے، اور یہ سب سے زیادہ مظلومانہ انداز میں شہید ہوئے ہیں کہ جنت البقیع میں ان کو رات کے اندھیرے میں دفن کیا گیا۔ تو یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا، لیکن آج ہم بھی ذرا سوچیں، ہمیں بھی ان سے سبق سیکھنا چاہیے، ہم بھی ایک تو سخاوت کے پہلو کو اپنائیں، سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے، اسی طرح دین کی خاطر اپنا سب کچھ لگانے کا جذبہ ہمارے اندر بھی ہو، اور اگر دین پر چلتے چلتے پریشانیاں آ جائیں تو ان کو برداشت کرنا، صبر کر جانا، پی جانا، اس پر اللہ رب العزت بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں صحابہ کرام